رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 112 بلا کیوں نہیں من جو اسلم جھکا دے وجہ خود کو للہ اللہ کے لیے وہ ہوا اور وہ محسن مخلص ہو فلہو پس اس کے لیے اجرہ اس کا اجر عند ربی اس کے رب کے ہاں ہے فلا خوف نہ کوئی خوف ہوگا علیہ ان پہ ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود اور کہتے ہیں الیہود یہود لیست النصارى نہیں ہے نصارى علی شیء کسی چیز پہ، یعنی یہود کیا کہتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں کہ یہ کسی دین پہ نہیں ہے۔ وقالت النصارى اور کہتے ہیں نصارى عیسائی لیست الیہود نہیں ہے یہود علی شیء کسی چیز پہ یعنی کسی دین پہ۔ وہم اور یہ یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب، یعنی دونوں کیا ہے اہل کتاب ہے اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ کذالک اسی طرح قال کہتے ہیں الذین وہ لوگ لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے مثل قولہم ان جیسے باتیں، یعنی جیسے یہ لوگ کہتے ہیں وہی لوگ بھی جو اہل علم نہیں ہیں ان میں سے وہ بھی اسی طرح ہی باتیں کرتے ہیں۔ فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے مابین یوم القیامہ قیامت کے دن فیما اس میں کانو ہے فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرنے والے جس میں یہ اختلاف کر رہے اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون کس اس پہ ہے سچے دین پہ ہے۔ ومن اور کون اظلم ظالم ہے ممن اس شخص سے منع جو منع کرتا ہے مساجد اللہ کی مسجدوں سے کسی سے ان یہ کی یذکر ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اللہ کا نام، یعنی لوگوں کو منع کرتے ہیں مسجدوں میں داخل ہونے سے کہ لوگ اللہ کا جو ہے مسجد میں ذکر کرے۔ وسع اور یہ کوشش کرتے ہیں فی خرابہا ان کی خرابی میں، یعنی مسجدوں کے خرابی میں یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، جبکہ کیا ہے اولئک یہی لوگ ما کانا نہیں ہے لہم ان کے لیے ایدخلوہا کہ یہ داخل ہو جائے ان مسجدوں میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، یعنی ان کے اعمالوں کی وجہ سے تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر مسجدوں میں داخل بھی ہو جائے تو ڈرتے ہوئے داخل ہو، کیونکہ ان کا ادھر داخل ہونا جو ہے بنتا ہی نہیں ہے۔ الٹا یہ کیا کرتے ہیں کہ اور لوگوں کو جو ہے مسجدوں سے منع کرتے ہیں اور مسجدوں کو جو ہے خراب کرنے میں کوشش میں لگے رہتے ہیں، جیسے آج کل جیسے بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی جو ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں جیسے ابھی بھی یہود یہی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ہم ان فلسطینیوں کو ان مسلمانوں کو ادھر سے منع کریں، اور یہ خود اسے ادھر جو ہے بے حرمتی کرتے رہتے ہیں، ادھر جو ہے خود داخل ہوتے ہیں اور باقی مسلمانوں کو منع کرتے ہیں۔ تو یہی ان کی یہی عادتیں پہلی بھی تھی ابھی بھی ان کی یہی عادتیں ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں لہم ان کے لیے فی دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب ہے عظیم بڑا۔ وللہ اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب مغرب فأینما پس جہاں تولو تم منہ پہ موڑو فثما پس وہی وجہ اللہ اللہ کا منہ ہے یعنی اللہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے مسلمان جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو بیت اللہ کی طرف مشرکین جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے اپنی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں کہ ان کو مقصد ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرے، لیکن ان کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ کی طرف جو ان کی اپنی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مسلمان پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس بات پہ یہودیوں کو غصہ آتا تھا۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا 16-17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے جو ہے منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اور بیت المقدس کی طرف جو ہے یہودیوں کا قبلہ ہے، تو وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو آخرکار مسلمانوں نے جو ہے ہماری دین کو تسلیم کر لیا۔ تو اسی طرح جو ہے پھر اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے پھر جو ہے مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مشرق ہے یا مغرب ہے وہ دونوں اللہ کے ہیں، تو یہاں مقصد جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اگر کسی چیز کی تقدس اللہ جو ہے فرما رہا ہے تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔
اگر نیت آپ کی جو ہے اب جیسے یہودی ہے، وہ جو ہے اللہ کے نافرمان جو ہے وہ قوم ہے، لیکن وہ بیت المقدس کی طرف ان کا قبلہ ہے، تو ان کی عبادت تو قبول نہیں ہوتی. جیسے مشرکین ہیں، ان کا قبلہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہے، لیکن ان کے دلوں میں تو کچھ اور ہے، ان کا عبادت کا مقصد ہی کچھ اور ہے، تو ان کے جو ہے عبادتوں کا کوئی ثواب نہیں ہے، نہ وہ قبول ہونے والا ہے. تو یہاں سب سے بڑی جو ہے جو بڑا مقصد ہے وہ نیت کا ہونا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہونا ہے. اب ادھر یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ اگر کسی سفر میں ہو یا ایسی جگہ پہ ہو جن کو قبلے کا صحیح نہیں پتہ کہ قبلہ کس سائڈ پہ ہے، تو وہ بس اللہ پہ توکل کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر بعد میں اس کو صحیح قبلے کا پتہ بھی چل جائے تب بھی اس کی نماز قبول ہو گئی، کیونکہ اس نے کیا کیا کہ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہے. تو ادھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم جہاں بھی فَإِنَّمَا جہاں بھی تولو تم کیا کرو، منہ پھیرو، منہ موڑو، فَثَمَّ پس ادھر ہی وجہ اللہ کا منہ ہے، یعنی اللہ کا قبلہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم اور علم والا ہے. وقالو اور کہتے ہیں یہ لوگ، کیا کہتے ہیں، اتخذ اللہ یعنی بنا رکھا ہے اللہ نے ولدن اولاد، سبحانہ اللہ پاک ہے، بلکہ لہو اللہ کے لیے ہے، ما وہ جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں ہے، کل سب لہو اللہ کے لیے قانتون فرما بردار ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، 5 آیتیں، کیونکہ مقصد یہ ہے ادھر بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑا میں سٹارٹ میں پڑھاؤں گی تاکہ آپ لوگ جلدی سے جو ہے اس کو یاد کر لیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے پھر جو ہے مزید بڑھاتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کر کے جو بھی جو ہے مجھے وائس میسیج میں سناتے ہیں تو کائنڈلی وہ مجھے سینڈ کر دیں. اور باقی صدق اللہ العظیم.